الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاۃ میں، نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری گفتگو کا موضوع ہے. سابقہ درس میں کچھ ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی جن کا تعلق سجدے سے تھا. آج کے درس میں مزید کچھ ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی جن کا تعلق سجدے ہی سے ہے. قبل اس کے کہ ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے، اس سے قبل ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے مقتدیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی رکوع سے سجدہ جاتے ہوئے مقتدیوں کا امام سے پہلے سجدہ کرنا ہے. مقتدیوں کا امام سے قبل سجدہ کرنا ہے. رکوع سے سجدہ جاتے ہوئے مقتدیوں کو چاہیے اس وقت تک سجدے کے لیے نہ جھکے جب تک کہ امام اپنی پیشانی زمین پر نہ ٹکا دے. چلے یہاں کوئی 3 لوگ آئے، کوئی امام بن جائے، پیچھے 2 لوگ کھڑے ہوں، ان کے 2 لوگ پیچھے کھڑے ہو جائیں. چلو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، پیچھے کھڑے ہو جاؤ. گویا یہ نماز پڑھا رہے ہیں، امام ہیں اور یہ مقتدی ہیں. سب سے پہلے میں حدیث سنا دیتا ہوں، تب تک آپ کھڑے رہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت منقول ہے. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تاکہ اس کی پیروی کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. واذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو. ولا ترکعوا حتى يركع، جب تک وہ رکوع نہ کر لے تم رکوع نہ کرو. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، جب تک امام سجدہ نہ کرے تم سجدہ نہ کرو. بلکہ اس بارے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واضح روایت ہے، ایک صریح روایت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے رکنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ کو نہ جھکاتا، ہم میں سے کوئی سجدہ جانے کے لیے اپنی پیٹھ کو نہ جھکاتا حتی یقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے نہ جاتے. پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جھکتے تھے. آپ رکوع سے اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو سجدے کے لیے جانا ہے. اللہ اکبر بول کے سجدے کے لیے جاؤ. اس کے بعد آپ کو جانا ہے، جب تک امام اپنی پیشانی زمین پر نہیں ٹکا دیتا آپ کو کھڑے رہنا ہے. جب تک امام اپنی پیشانی زمین پر نہیں ٹکا دیتا. کچھ لوگ جیسے امام اللہ اکبر بولتا ہے نا، گرچہ امام کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب تک امام اپنی پیشانی زمین پر نہ ٹکائیں آپ سجدے کے لیے نہ جھکیں. چلو ابھی ایک مرتبہ دونوں ایک ساتھ چلو، آپ ان کے ساتھ چلو. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فوراً چلے گئے، غلطی ہو گئی، اٹھو. یہی غلطی ہو رہی ہے اکثر مقتدیوں سے، اسی بنا پر ایک پریکٹیکل کی ضرورت پیش آ رہی ہے. چلیں اللہ اکبر بول کے جائیں. پھر آپ جلدی کر رہے ہیں.
پھر سے غلطی ہوئی ہے آپ سے، مقتدیوں سے غلطی ہو رہی ہے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں جب تک امام اپنی پیشانی زمین پر نہیں ٹیک دیتا آپ نہیں جھکیں گے۔ امام کی پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد آپ کو جھکنا ہے۔ چلو پھر سے اور ایک بار، کھڑے رہیں صبر سے، ٹھیک ہے؟ چلو جاؤ، پھر کھڑے ہی رہ جاتے ہیں، سجدے میں رہتے بھی تم کھڑے رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ آیا آپ کو؟ اب صحیح کر لیں گے لاج بار۔ چلو جی اب ایک لاج بار کر لو۔ ٹھیک ہے، اوکے گڈ، مسئلہ واضح ہے؟ چلو پھر تم میں سے کسی ایک کو آنا ہے، سجدے کی کچھ غلطیاں ہیں اس کی بھی میں نشاندہی کر دیتا ہوں جو عموماً سجدے میں سرزد ہوتی ہیں۔ سجدے میں سرزد ہونے والی کچھ غلطیوں کی سابقہ درس میں نے وضاحت کی ہے۔ ان میں سے ایک غلطی ہے سات اعضاء پر سجدہ نہ کرنا۔ اس آدمی کا سجدہ قبول نہیں ہوگا جو پیشانی کی طرح اپنی ناک زمین پر نہ ٹکائے۔ کچھ لوگ پیشانی زمین پر ٹکاتے ہیں لیکن ناک زمین پر نہیں ٹکاتے ہیں۔ تو سات اعضاء پر سجدہ، ناک پیشانی میں ہی شامل ہے۔ اب یہاں میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں رکھوں گا، آپ ان احادیث کی روشنیوں میں اپنے سجدے کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارا سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اگر صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کہیں غلطی ہو تو اپنے سجدے کی اصلاح کر لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ سجدے سے متعلق یہ ہے، چلے کوئی آ جائے یہاں، سجدہ کرے۔ آپ کی دیکھیے پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے۔ چلیں سجدہ کریں۔ ابھی تھوڑا ادھر جائیں، سب لوگ دیکھ سکتے، ادھر کے لوگ تھوڑا ادھر جائیں اور تھوڑا ادھر جائیں، سجدہ کریں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں۔ اس میں گنجائش ہے، یا تو آپ اپنے ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے برابر رکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہے تو اپنے کانوں کے برابر، کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ اب ان کے دونوں ہاتھ کہاں ہیں؟ کندھوں کے برابر ہیں یا کان کے برابر ہیں؟ کان کے برابر ہیں۔ تھوڑا سا اور اوپر کر لیں، تھوڑا سا اور اوپر کریں فہد، اوپر، نیچے نہیں، سامنے، ہاں یہ ہو گیا کانوں کے برابر۔ اور تھوڑا ہاتھوں کو نیچے کریں، نیچے اور نیچے لے جائیں، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر لائیں۔ تو اس میں گنجائش ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ جاؤ پھر اسے کو چکاؤں گا۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم سجد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فامکن انفہ وجبہتہ، آپ نے اپنی ناک اور پیشانی زمین پر ٹکائی، وَنَحَا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں بغلوں سے جدا رکھا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل رکھی، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے بالمقابل رکھا ہے، تو کندھوں کے برابر یا اور تھوڑا اٹھا کر کے اپنے سر کو کہاں رکھنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھ لے۔ جیسے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فوضع کفیہ بحذاء اذنیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح کی گنجائش ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ سجدے میں انگلیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ سجدے میں انگلیاں ایسا پھیلا کے رکھیں گے یا ملا کے رکھیں گے؟ ملا کے رکھیں گے نا، ہاں نارمل کیفیت میں رکھیں گے۔
نارمل کیفیت میں۔ ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج اصابعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھتے تھے، رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھتے تھے۔ وَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ کر لیتے، ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اپنی انگلیاں ملا لیتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنی انگلیاں ملا لیتے تھے، نارمل حالت میں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رکوع کے مقابلے میں کیا ہو، آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، کشادہ نہ ہو، کشادہ نہ ہو۔ چلے پھر تیسرا مسئلہ ہے، ہاتھوں کی کہنیوں کو بچھا کر رکھیں یا کھڑا کر رکھیں۔ بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی جو کوہنیاں ہیں نا اس کو زمین پہ بچھا کے رکھتے ہیں، ہاتھوں کی کوہنیوں کو زمین پر بچھا کے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ سجدہ غیر مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں کو درندوں کی طرح پھیلانے سے منع کر دیا۔ تو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ کچھ لوگ کیا کر دیتے ہیں، اپنے بازوؤں کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں۔ کیسے بچھاتے ہیں کچھ لوگ؟ ہاں ایسے بچھا دو کوہنیوں کو نیچے رکھو زمین پہ، یہ رانگ ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کا سجدہ کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کا سجدہ کرتے ہیں، اپنی کوہنیوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ یقیناً سجدے کی یہ کیفیت غیر مسنون ہے۔ سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھیں۔ چلو مسنون طریقے سے کر لو، ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ، اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے۔ چلیں اس بارے میں کچھ حدیث ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی، کیوں اتنا جلدی کر رہے ہیں؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَإِذَا سَجَدَ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، وضع یدیہ، اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے، غیر مفترشین، نہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا دیتے تھے، نہ سمیٹ کر پہلوؤں سے لگا لیتے تھے۔ اور برا بن عازب کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اذا سجدت فضع کفیک، جب تو سجدہ کر اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ، وارفع مرفقیک، اور اپنی دونوں کہنیوں کو زمین سے بلند کر، وارفع مرفقیک، اپنی دونوں کہنیوں کو زمین سے بلند رکھ۔ ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہے؟ چلیں چوتھا مسئلہ یہ ہے، اپنی بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھیں، سجدہ کرو۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے چمٹا لیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بازوؤں کو ایسے کر لو، ایسے ملا لو، نہیں یہ بچھا دیے ہیں، بچھانا نہیں ہے۔ کوئی بڑے آ جائیں، آپ سب تمہیں آ جاؤ، جو مسئلہ سمجھ پا رہے ہیں وہی آ جاؤ، چلو شاید آپ سب زیادہ سمجھیں۔ ہاں یہ کیا ہو گیا، بازوؤں کو پہلوؤں سے ملا لینا ہے، یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو بازو ہیں اس کو پہلوؤں سے کیا رکھنا ہے، جدا کر کے رکھنا ہے۔ بیٹھ جاؤ آپ سب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو جدا رکھتے تھے، حتی یری من خلفہ وضع ابطیہ، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کے بغل کی سفیدی کو دیکھ پاتے تھے، اتنے ہاتھ کھلے ہوتے
کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، بلکہ میمونہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان گزرنا چاہے تو بآسانی گزر سکتا تھا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اتنے بغلوں سے جدا رکھتے تھے، کوئی بکری کا بچہ اپنے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہے تو بآسانی گزر سکتا تھا۔ مسئلہ واضح ہے؟ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے پیٹھ بالکل سیدھی رکھیں، پیٹھ بالکل سیدھی رکھیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزع صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، اس آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے۔ اس آدمی کی نماز درست نہیں ہے جب تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے، تو پیٹھ کیا ہو آپ کی بالکل سیدھی ہو۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، سجدہ کرتے ہوئے کچھ لوگ اپنے پیٹ کو رانوں سے چمٹا لیتے ہیں۔ کیسے؟ پیٹ کو رانوں سے چمٹا لینا ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ مرد اور عورت کی نماز میں تفریق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکا لیں، مرد جب سجدہ کریں تو اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھیں۔ اس بارے میں پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں، اس بارے میں جن روایتوں سے استدلال کیا جاتا ہے وہ روایتیں سخت ضعیف ہیں، وہ دلیل کے قابل نہیں بن سکتی ہیں۔ وہ روایتیں سخت ضعیف ہیں جس میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا گیا ہے۔ سجدے کی جو کیفیت مردوں کے لیے ہے وہی کیفیت کیا ہے؟ عورتوں کے لیے۔ سجدہ کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا ہے۔ چلیں آپ سب دکھا دیں تھوڑا، ایک تو چپکا کر کے بھی دکھائیں، کیسے چپکا کے رکھتے ہیں؟ ہاں، یہ ہو گیا چپکا کے عورتوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاں، صحیح طریقہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو پیٹ ہے ایک دم اٹھا ہوا ہو زمین سے، نہ زمین سے چپکانا ہے پیٹ کو، نہ رانوں سے چپکانا ہے، بلکہ یہاں سے بھی جو ہے نا ایک بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو آسانی گزر سکے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ واضح ہے؟ چلو، اب مسئلہ یہ ہے سجدے میں ایڑیاں کیسی؟ سجدے میں ایڑیاں کیسی ہوں؟ سجدے میں ایڑیاں ملا کے رکھنا ہے یا دور دور رکھنا ہے، فاصلے پر رکھنا ہے؟ سجدے میں ایڑیوں کو ملا کے رکھنا ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا، میں نے آپ کو تلاش کیا، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے تلوؤں کو لگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا، آپ کو تلاش کیا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، تلاش کیا تو میرا جو ہاتھ ہے آپ کے دونوں قدموں کے، ایک قدم کے تلوے پر نہیں ہے، میرا ہاتھ دونوں قدموں کے تلووں پر لگا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے دونوں پاؤں کے قدموں پر لگنا جبکہ دونوں پیر آپس میں اگر جدا ہو تو ایک قدم کے تلوے پر ہوگا، دوسرے قدم پر نہیں ہوگا نا۔ فرماتے ہیں کہ میرا جو ہاتھ ہے آپ کے دونوں قدموں کے تلووں پر لگا۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، واضح ہے کہ آپ کے جو دونوں پیر تھے یہ ملے ہوئے تھے۔ بلکہ اس بارے میں اور ایک واضح روایت ہے، یہ روایت سنن ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، اور مستدرک الحاکم میں ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے،
ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت ہے، اس میں مزید کلیئرٹی ہے۔ وہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، وکان معی علی فراشی، وہ میرے ساتھ بستر پر آرام کر رہے تھے، فوجدتہ ساجدہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پایا، راسن عقبیہ، راسن عقبیہ، آپ کی جو ایڑیاں تھی یہ ملی ہوئی تھی، ایڑیاں کیا تھی آپ کی؟ ملی ہوئی تھی۔ اور مستقبلاً باطراف اصابعہ القبلہ، آپ کی پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر آپ نے قبلہ رخ کیا ہوا تھا، پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا ہوا تھا۔ آپ سب دکھا دو۔ تو سجدہ کرتے ہوئے آپ کی ایڑیاں کیا ہو؟ ملی ہوئی ہوں، بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے وہما منصوبتان، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہوئے نا اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھا کے رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سجدے میں اپنے پاؤں کو زمین پر نہ لگانا یہ بھی سجدے کی مسنون کیفیت کے خلاف ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ کے جو پیر تھا وہ ہما منصوبتان، کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر کے قبلے کی طرف کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہے؟ چلے۔ اور آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک وبک منک اثنی علیک۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے، باب ضم العقبین فی السجود، سجدوں میں ایڑیاں ملانے کا باب، سجدوں میں ایڑیاں ملانے کا باب۔ تو یہ ہو گیا سجدے کا مسنون طریقہ، مسنون کیفیت، اور ساتھ ہی سجدے میں سرزد ہونے والی بات غلطیاں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگو، لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگو۔ سجدے کی غلطی ایک ہے کہ لوگ سجدے میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ۔ یہ سب مختلف دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ آخرہ سرہ علانیتہ، تو مختلف دعائیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد اذکار ہیں ان کو یاد کریں، ڈیفرنٹ دعائیں، ایک ہی دعا پر اکتفا نہ کریں۔ میں پہلے کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، ایک ہی دعا پر اکتفا کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، عادتاً اس کی زبان سے کچھ کلمات ادا ہو جاتے ہیں، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ سجدہ کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ ہاں آج میں یہ دعا پڑھوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ پوری توجہ سے وہ دعا پڑھیں گے، ورنہ آپ عادی ہو گئے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تو ایسے ہی ہے جیسے بٹن آن کر دیا آپ نے۔ تو ایسے جو مشنری نماز نہیں پڑھنا ہے ہم کو، مشینی نماز نہیں پڑھنا ہے، پوری سوچ سمجھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ خیر چلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کثرت سے دعا پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے
کیا سجدے میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ کیا سجدے میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سجدے میں کثرت سے دعا مانگو. کیا خیال ہے آپ کا؟ عربی میں ہی ہونا چاہیے. تو نفل میں جائز ہے، فرض میں جائز نہیں ہے. ہاں، نفل میں جائز ہے، فرض میں جائز نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث عام ہے جو فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے، تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کثرت سے دعا مانگو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ فرض میں کثرت سے دعا مانگو یا نفل میں. حدیث عام ہے جو دونوں کو شامل ہے. آپ فرض میں بھی کثرت سے دعا کر سکتے ہیں، نفل میں بھی کثرت سے دعا کر سکتے ہیں. تو تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے. دعا عربی میں ہی ہونی چاہیے. یہ اس انسان کے لیے جو عربی زبان پر قادر ہو. اس انسان کے لیے جو عربی زبان میں دعا کرنے پر قادر ہو. قادر کے لیے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کرنا جائز نہیں ہے. عاجز کے لیے گنجائش ہے، قادر کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن جو عاجز ہے وہ چاہے تو عربی کے علاوہ جو اس کی مادری زبان ہے اس میں بھی دعائیں مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ کتاب اور سنت کی جو جامع دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیں، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کی گئی ہیں. ان مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہی دعا کرے. افضل یہ ہے کہ عربی میں ہوں اور مسنون دعاؤں کی پابندی کی جائے. ٹھیک ہے. سعودی فتویٰ کمیٹی سے ایک سوال کیا گیا، دعا کی کیفیت کیا ہے؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَن يَدْعُوَ دَعْوَتَهُ فِي صَلَاتِهِ فِي أَيِّ لُغَةٍ شَاءَ. کیا انسان نماز میں جس لینگویج میں چاہے دعا کر سکتا ہے؟ کیا جس لینگویج میں چاہے دعا کر سکتا ہے؟ کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ تو سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا انسان کو چاہیے کہ اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ خفیہ طور پر دعائیں مانگے. وَيَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى فِي صَلَاتِهِ وَغَيْرِ صَلَاتِهِ. انسان کو چاہیے نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، عربی زبان میں وَبِغَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ، عربی کے علاوہ دیگر لینگویج میں ما يَتَيَسَّرَ لَهُ، جس میں اس کے لیے آسانی ہو دعا مانگے. چاہے نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، عربی میں یا عربی کے علاوہ اور لینگویج میں جس میں دعا مانگنا اس کے لیے آسانی ہو دعائیں کر لیں. وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إِذَا دَعَا فِيهَا بِغَيْرِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. اگر عربی لغت کے علاوہ، لینگویج کے علاوہ اور زبان میں دعا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. تو آگے فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لَهُ، انسان کے لیے، انسان کو چاہیے جب کبھی نماز میں دعا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں اس کی پابندی کریں. اور بہت سارے اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو جمع کیا ہے. الکلم الطیب، الوابل الصیب، ابن تیمیہ کی الکلم الطیب ہے، الوابل الصیب ابن القیم کی ہے، ریاض الصالحین ہے. ان سب کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہمیں مل سکتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو قادر ہے عربی زبان میں دعا کرنے پر وہ تو نہیں کر سکتا، عاجز ہے اس کو بھی چاہیے، اولا اور افضل یہ ہے کہ عربی میں ہی دعا کریں اور مسنون جو دعائیں ہیں انہی کا سہارا لے کر کے دعائیں کریں. لیکن اگر وہ کبھی کبھار کسی ضرورت کے تحت اللہ سے اردو میں بھی یا جو لینگویج وہ جانتا ہے اس میں دعا کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے رکوع سے متعلق، یہ سجدے سے متعلق مسائل اور سجدے میں ہونے والی غلطیاں، کوتاہیاں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں سجدہ کر کے ہم کو اٹھنا ہے، سجدہ کر کے اٹھنا ہے. کوئی مسئلہ اگر چھوٹ گیا ہے تو آپ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہم اپنے درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنا سوال پیش کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.